سفید فام کا بوجھ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 84واں انشا، شارق علی۔ ہال کی کھلی کھڑکی سے رن وے پر کھڑے بوئنگ کے پرواز کی تیاری میں تیزی سے چلتے انجن مجھے پریشان کیے ہوئے تھے۔ کھینچے ہوئے بریک ایک لمحے کو ناکارہ ہوتے تو ہم سب اس دیو پیکر تیر کے ٹھیک نشانے پر تھے۔ عملے کی بے نیازی سے ظاہر تھا کہ یہ روز کا معمول ہے۔ قطار میں بیشتر کالے، کچھ گورے، 2 جاپانی اور مجھ سمیت 3 ایشیائی تھے۔ ایئرپورٹ کی عمارت بہت سادہ بلکہ عارضی نوعیت کی تھی۔ حیرت ہوئی کہ یہ ہے انٹیبے ایئرپورٹ، جس پر اسرائیلی کمانڈوز نے 1976 میں کامیاب آپریشن کر کے یرغمال ہم وطنوں کی جان بچائی تھی۔ انکل پٹیل یوگینڈا کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، پاسپورٹ پر مہر لگی تو میزبان کی جیپ میں 20 میل دور دارالحکومت کمپالا میں رات گزارنے ہوٹل پہنچے۔ راستے میں سرسبز لیکن چھوٹی پہاڑیاں اور جھگیوں کی بستیاں ملیں۔ ننگ دھڑنگ بچے سرخی مائل مٹی کے میدان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ زنانہ لباس قدامت پسند اور بوسیدہ۔ سڑکوں پر زیادہ تر موٹر سائیکلیں، کچھ کاریں بھی۔ میزبان نے بتایا کہ چرچ میں عبادت کا اوسط دورانیہ 5 گھنٹے ہے، لیکن ملک بھر میں شراب اور گوشت کا استعمال حد سے بڑھا ہوا۔ کیلے، انناس اور ایوکیڈو حسب معمول سستے اور ذائقہ دار۔ غربت ایسی کہ دکھی کر دے۔ آدھی آبادی $1 روز پر گزارا کرتی ہے، جبکہ گیس اور تیل کے وافر ذخائر ابھی استعمال بھی نہیں ہوئے۔ کولونیلزم کے لگائے زخم اب تک تازہ ہیں۔ کولونیلزم کیا ہوتا ہے دادا جی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، یورپ کے لوگ ترقی یافتہ ہوئے تو نئی دنیاؤں کی تلاش میں نکلے۔ ملکوں پر قابض ہو کر جب انہوں نے مقامی حقائق کو نظر انداز کیا اور مغربی سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظریات مسلط کیے تو یہ کولونیلزم کہلایا۔ یعنی آپا بولی۔ رڈیارڈ کپلنگ نے کولونیلزم کو سفید فاموں پر بوجھ کہہ کر یہ تاثر دیا تھا کہ غلام ملکوں کی ثقافت اتنی کمزور تھی کہ معاشرے کو چلانا ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ بوجھ سفید فام ثقافت کو اٹھانا پڑا۔ اس غیر منصفانہ جواز کی بنیاد پر انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور بیشتر افریقہ پر حکمرانی کی گئی۔ اس ظلم کی حمایت مذہبی ٹھیکیداروں نے بھی کی اور خوب عیسائیت پھیلائی۔ کمپالا کے بعد کہاں گئے آپ؟ میں نے اچانک پوچھا۔ بولے، صبح ہوئی تو 80 میل دور لیک وکٹوریا کے شمالی کنارے پر واقع جنجا پہنچے۔ کہتے ہیں دریائے نیل کا ہزاروں میل لمبا سفر جنجا ہی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا قیام جنجا نائل ریسورٹ نامی ہوٹل میں تھا۔ مرکزی عمارت میں سوئمنگ پول اور کئی ریستوران۔ ساتھ کی کشادہ پہاڑی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے آرام دہ کاٹیج، جس کے لان سے نظر آتا نیچے زور و شور سے بہتا دریائے نیل۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہو تو بہتے دریا کی مسلسل آواز سنائی دیتی۔ اگلے دن جنجا گئے۔ چھوٹا سا بارونق قصبہ ہے، 2-1 بڑی سڑکیں، بیشتر عمارتیں خستہ حال، لیکن طرز تعمیر کولونیل۔ کولونیل دور سے نقصان کیا پہنچا غلام ملکوں کو؟ میں نے بات بدلی۔ یعنی آپا بولی، اپنے انداز میں مستحکم اور ہم آہنگ معاشرے سیاسی، لسانی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہو گئے۔ جاگیردارانہ سوچ کولونیلزم ہی کی دین ہے۔ امیر اور غریب کو قدرتی اصول سمجھ کر قبول کر لینا ایسا ہی ہے جیسے انگریز حکمران اور مقامی لوگ
غلام کا تصور مان لیا جائے۔ ذہنی آزادی تو تب ملے گی جب معاشرے میں ہر فرد مساوی قرار پائے، یعنی وسائل کا برابر سے حقدار، اور ایسا بغیر انقلاب کے ممکن نہیں۔ ممدوح جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔